بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ سامعین اکرام، آج ہم آپ حضرات کو ایسا پاورفل، ایسا طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں۔ یہ وظیفہ اگر آپ حضرات مٹھی بھر چینی پر پڑھ لیتے ہیں تو سامعین اکرام، آپ کی بیماریاں ایسے ختم ہوں گی جیسے کبھی آپ پر بیماریاں تھیں ہی نہیں۔ آپ کی پریشانیاں ایسے ختم ہوں گی جیسے آپ پر کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ آپ کی مشکلیں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، آپ کے رنج و غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، آپ کے ادھورے کام پورے ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ سامعین اکرام، اگر آپ حضرات اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے ہیں، اپنے کاموں میں ناکام ہو رہے ہیں، یا آپ حضرات ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہو پاتی تب تک دوسری پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، یا آپ حضرات کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ حضرات کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو آپ حضرات شعبان کے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھ لینا، اس عمل کو کر لینا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ آپ کی ہر دلی تمنا، ہر دلی مراد بہت ہی جلد پوری ہو جائے گی۔ سامعین اکرام، یہ ایسا باکمال وظیفہ ہے جس کو 100 لوگوں نے نہیں، ہزاروں لوگوں نے نہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے، اور لاکھوں لوگوں نے اپنی الگ الگ حاجتوں کے لیے پڑھا ہے، اپنی الگ الگ مرادیں پوری ہونے کے لیے پڑھا ہے۔ کسی نے اپنے کاروبار میں برکت ہونے کے لیے پڑھا ہے، کسی نے اچھے رشتے کے لیے پڑھا ہے، تو کسی نے اپنے گھر سے، اپنے کاروبار سے، اپنے جسم سے جادو اور جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے پڑھا ہے، تو کسی نے بیماریوں سے نجات پانے کے لیے پڑھا ہے، بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھا ہے، تو کسی نے تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پڑھا ہے، تو کسی نے اپنے دشمنوں سے نجات پانے کے لیے پڑھا ہے۔ اور سامعین اکرام، جس نے بھی اس وظیفے کو پڑھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ جس نے مال مانگا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے مال عطا فرمایا ہے، اور جس نے اولاد مانگی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اولاد عطا فرمائی ہے۔ جس نے دولت مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دولت عطا فرمائی ہے، اور جس نے شہرت مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے شہرت عطا فرمائی ہے، اور جس نے عزت مانگی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے عزت عطا فرمائی ہے۔ مثلا جس نے بھی جو خواہش کی ہے، اس کی وہ خواہش اس وظیفے کی برکت سے 100% پوری ہو جاتی ہے۔ جی ہاں سامعین اکرام، اب آپ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ حضرات کی کون سی خواہش ہے، کون سی تمنا ہے۔ اس خواہش کے لیے، اس تمنا کے لیے آپ حضرات اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ سامعین اکرام، اس وظیفے سے آپ کی دعا تو قبول ہوگی ہی ہوگی، ساتھ میں آپ کے جسم سے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے جسم سے جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، یا آپ کے جسم میں کوئی کالا سایہ ہے یا کسی بھی طریقے کا کوئی چکر ہے تو آپ کے جسم سے تمام کالے سائے ختم ہو جائیں گے، تمام طریقے کے چکر ختم ہو جائیں گے، نظر بد، بندشیں، رکاوٹیں، ساری کی ساری بلائیں آپ کے جسم سے چیخیں مار کر دور چلی جائیں گی، اور آپ کے جسم میں کبھی بھی داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں گی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے،
اور کتنی مرتبہ کرنا ہے اور کتنے دنوں تک کرنا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وظیفہ ماہ شعبان کا وظیفہ ہے اور آپ حضرات اس وظیفے کو شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، اور آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس وقت آپ کو ٹائم ملے اس وقت آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ وظیفہ پاک صاف ہو کر کرنا ہے اور باوضو ہو کر کرنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں ہرگز آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے۔ جب آپ پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں اسی وقت آپ حضرات اس وظیفے کو کریں۔ تو جس دن آپ کا یہ وظیفہ پڑھنے کا ارادہ ہو جائے تو آپ کو پاک و صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ کو تھوڑی سی چینی لے لینا ہے۔ چینی آپ حضرات 100 گرام بھی لے سکتے ہیں، 250 گرام بھی لے سکتے ہیں۔ جتنی چینی لینا چاہیں آپ حضرات اتنی چینی لے سکتے ہیں۔ چینی لینے کے بعد آپ کو تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور چینی کو اپنے سامنے کسی کٹوری میں یا کسی پولیتھین وغیرہ میں رکھ لینا ہے، اور رکھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، یا اس کے علاوہ دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی میں آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ اسم اعظم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا حی یا قیوم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ یا حی یا قیوم، اور یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ اسم اعظم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جس طریقے سے ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا ہے۔ اور یہ اسم اعظم پڑھنے کے بعد آپ کو 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سماعت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 43 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر وہی درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو چینی پر 3 مرتبہ دم کرنا ہے، یعنی کہ چینی پر 3 مرتبہ پھونک مارنا ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ کو وہ چینی ڈھک دینا ہے، اور ڈھکنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور بارگاہ پروردگار میں دعا کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ کی جو بھی تمنا ہو، ان کے لیے آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائے گی، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا، اور آپ کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ سامعین اکرام، اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ اس چینی کا کیا کرنا ہے؟ تو سامعین اکرام، اس چینی کو آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سارے لوگوں کو وہ چینی کھلانا ہے۔ اب چاہیں تو آپ ایسے ہی تھوڑی تھوڑی چینی کھلا دیں، یا چائے بنا کر بھی کھلا سکتے ہیں، یا کھیر بنا کر بھی کھلا سکتے ہیں۔ جس چیز میں بھی چینی استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جس طریقے سے کھلانا چاہیں کھلا سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو شخص اس پڑی ہوئی چینی کو کھائے گا
چاہے چائے بنا کر پیے یا خیر بنا کر کھائے۔ جو شخص اس چینی کو کھائے گا تو اس کے جسم میں جتنی بھی بیماری ہیں، جتنی بھی پریشانی ہیں، وہ سب چیخیں مار کر نکل جائیں گی۔ جادو اور بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بندشیں اور رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، اور اس کے جسم سے بیماریاں، پریشانیاں، جادو اور جنات کے اثرات، تمام کی تمام بلائیں چیخیں مار کر نکل جائیں گی، اور کبھی بھی اس کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں گی۔ یہ وظیفہ آپ حضرات کو ماہ شعبان میں کسی بھی دن پڑھ لینا ہے، اور صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل پیش آیا کرے، کوئی پریشانی پیش آیا کرے، تو آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیا کریں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ حضرات تک پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔